شامل عبادت ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين صدق اللہ العظیم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس وقت سورہ نور کی 3 آیتیں ہمارے سامنے تلاوت کی گئی، آیت نمبر 32، آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34۔ اور آیت نمبر 34 میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک عمومی بات ارشاد فرمائی ہے، اور اس سے پہلے والی جو 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 32 اور آیت نمبر 35، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اہم احکام مسلمانوں کو دیے ہیں۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے یہ بات تفصیل سے آئی کہ اس سورت کے شروع سے اللہ تعالیٰ معاشرے اور سماج کو بے حیائی اور بے شرمی والی باتوں سے پاک رکھنے کے سلسلے میں جو ضروری احکام اور بنیادی باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ اس میں ارشاد فرمائی۔ چنانچہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتوں کی کیا سزا ہے وہ ذکر فرمائی۔ پھر معاشرے میں بے حیائی کے پھیلنے کا سبب ایک دوسرے پر غلط تہمت لگانا تھا، تو غلط تہمت اور جھوٹا الزام لگانے کا کیا گناہ اور اس کی کیا سزا ہے اس کو ذکر فرمایا۔ اسی طرح کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کی اجازت لینا ضروری ہے، یہ حکم ارشاد فرمایا تاکہ بے حیائی نہ پھیلے۔ اسی طرح مومن مردوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا، مومنہ عورتوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا اللہ نے حکم فرمایا۔ اسی ذیل میں یہ اس سلسلے کے آخری 2 آیتیں ہیں۔ پھر اس آیت کی ان 3 آیتوں کے بعد آگے اللہ تعالیٰ دوسرا مضمون شروع فرماتے ہیں۔ تو یہ آخری 2 آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے سماج کو بے حیائی، بے شرمی اور غلط کاموں اور غلط باتوں سے روکنے کے لیے جو الگ احکام دیے ہیں، ان قبیل کے کچھ احکام ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ معاشرے اور سماج میں، سوسائٹی میں برائیوں کے پھیلنے کی ایک بہت بڑی وجہ نگاہوں کے بہکنے کی، شرمگاہوں کے غلط استعمال کی ایک بہت بڑی وجہ ہے نوجوان لڑکوں اور نوجوان لڑکیوں کا
ایک لمبی مدت تک بغیر نکاح کے رہنا. نکاح کی عمر ہو جاتی ہے پھر بھی ماں باپ نکاح نہیں کرواتے ہیں، یا بچے بچیاں خود نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، یا اگر کسی کا نکاح ہو چکا ہے مگر شوہر وفات پا گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، یا بیوی کا انتقال ہوا، یا شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی، تو اب وہ نکاح دوبارہ نیا نکاح کرنے کے لیے یا تو سماج اور سوسائٹی تیار نہیں ہے، یا وہ بیوہ عورت یا وہ مطلقہ عورت خود تیار نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دھیرے دھیرے ایسے بے نکاح جوڑوں کی وجہ سے، ایسے بے نکاح مردوں اور عورتوں کی وجہ سے سماج میں برائیاں پھیلتی ہیں. اور اسلام جیسے، اس سے پہلے بھی یہ بات تفصیل سے آئی کہ اسلام برائیوں کو منع کرنے سے پہلے جن راستوں سے برائیاں آتی ہیں ان راستوں کو بھی اسلام بند کر دیتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 آیتوں میں اسی سلسلے کے اہم امور کی طرف ارشاد فرمایا، اور اس میں پہلا امر ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم میں سے جن آزاد مردوں اور عورتوں کا نکاح نہ ہو ان کا نکاح کراؤ، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نیک ہوں ان کا بھی نکاح کراؤ. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے میں یہ حکم دیا کہ تم میں سے جن آزاد مردوں اور عورتوں کا نکاح نہ ہوا ہو، چاہے نکاح نہ ہونے کی صورت یہ ہے کہ ابتدائی سے نکاح نہیں ہوا، ابھی ایک بھی مرتبہ ان کی شادی نہیں ہوئی، چاہے نکاح نہ ہونے کی صورت یہ ہے کہ نکاح تو ہوا تھا لیکن طلاق ہو گئی، یا نکاح ہوا تھا لیکن شوہر یا بیوی میں سے کوئی ایک کسی حادثے میں، کسی بیماری میں وفات پا گئے، تو اب جو دوسرا باقی رہ گیا ہے اس کے نکاح کی سبیل کرو. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں سے جن آزاد مردوں اور عورتوں کا نکاح نہ ہو ان کا نکاح کراؤ. یہاں دیکھیے ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے، قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ جن آزاد مردوں اور عورتوں کا نکاح نہیں ہوا ہے وہ اپنا نکاح کر لو، بلکہ اللہ نے گھر کے سرپرستوں کو، بچے اور بچیوں کے ماں باپ کو، ان کے والیان کو، ان کے وڈیلوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ وَأَنكِحُوا، تم نکاح کراؤ. اس سے نوجوان نسل کو ایک پیغام دینا مقصود ہے کہ ویسے تو شریعت میں اگر کوئی بالغ مرد یا بالغ عورت اپنا نکاح 2 گواہوں کی موجودگی میں بغیر وڈیلوں اور والیوں کو درمیان میں رکھے بغیر اگر وہ اپنا نکاح کرنا چاہتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں تو ان کا نکاح شریعت کی نظر میں مہر اور گواہوں اور خطبہ نکاح کے ساتھ ہوا ہے تو شریعت کی نظر میں ان کا نکاح ویلڈ ہے، معتبر ہے. لیکن بہتر یہ ہے، اچھی بات یہ ہے، زیادہ حیا اور شرم والا طریقہ یہ ہے کہ بچے بچیاں اپنے نکاح کے فیصلے خود نہ کریں بلکہ والیوں سے اپنے نکاح کے فیصلے کروائے. سرپرستان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنكِحُوا، تم نکاح کراؤ. ہاں، ساتھ میں سرپرستوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی مرضی اور اپنی من چاہی بچے اور بچیوں پر مسلط مت کرو، ان کی اجازت لو، ان کی اجازت کے بغیر ان کا کہیں بھی نکاح نہ کراؤ. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ جس بچی سے اس کے والد سے پوچھے بغیر، اس بچی سے پوچھے بغیر جس کا نکاح کر دیا گیا تو اس کا نکاح نہیں ہوتا ہے. تو یہاں والیان سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ تم بچوں اور بچیوں کی مرضی معلوم کرو، اور لڑکوں اور لڑکیوں سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ تم اپنے نکاح کے فیصلے خود کرنے کے بجائے گھر کے جو بڑے ہیں، جو زندگی کی اونچ نیچ کو، اس کے مسائل کو سب کو سمجھتے ہیں، ان سے اپنے نکاح کے سلسلے کی باتیں کراؤ. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم میں سے جن آزاد مردوں اور عورتوں کا نکاح نہ ہو ان کا نکاح کراؤ، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو نیک ہوں ان کا بھی نکاح کراؤ. جو غلام اور باندیاں ہیں، ابھی تو ہمارے زمانے میں اس کا دستور نہیں ہے، پہلے زمانے میں تھا غلام اور باندیوں کا تصور. تو غلام اور باندیوں کا عام طور سے اس سماج اور معاشرے میں نکاح نہیں ہوتا تھا،
اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ جو غلام اور باندی جن کا نکاح ہو چکا ہے بازار میں ان کی پھر پوری قیمت نہیں آتی تھی، کوئی ان کو خریدتا نہیں تھا، یہ سوچ کر نہیں خریدتے تھے کہ اگر ان کو خریدیں گے تو چونکہ تو ان کا نکاح ہوا ہے اور نکاح کے لیے یہ بیوی اپنے شوہر کے پاس جائے گی، شوہر اپنی بیوی کے پاس آئے گا، تو اتنا وقت یہ خدمت سے الگ رہیں گے، آقا سے جدا رہیں گے، تو اس وجہ سے غلام اور باندیوں کا نکاح کوئی رائج بات نہیں تھی، بہت کم ہوتا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خود غلام اور باندی بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ ہمارا نکاح ہو، کیونکہ ان کے نکاح کے بعد غلام اور باندی رہتے ہوئے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ بھی غلام اور باندی شمار ہوتی تھی، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے بچے بچیاں ہماری نسلوں میں یہ غلامی چلے، تو اس لیے وہ نکاح کرنے کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آزاد مرد اور آزاد عورتیں نکاح کر لے گی لیکن غلام اور باندیاں سماج میں سوسائٹی میں بغیر نکاح کے رہیں گے تو برائیاں ان سے بھی پھیلے گی، پھر گھر میں جو غلام ہوگا جس کا کہیں نکاح نہیں ہوا ہے وہ گھر کی مالکن پر ڈورے ڈالے گا، گھر میں جو باندی ہیں جس کا نکاح نہیں ہوا ہے اور جس مالک کے پاس ہے اس مالک کو تو شریعت نے اجازت دی ہے اس باندی کے ساتھ صحبت کرنے کی، لیکن سوسائٹی کے دوسرے لوگ اس باندی پر غلط نگاہ ڈالیں گے، تو یہ نگاہوں کے بہکنے کا، شرمگاہوں کے غلط راستوں پر جانے کا اور یہ جتنی برائیاں کھلنے کا دروازہ ہے وہ ہے نکاح کا نہ ہونا۔ جتنا سماج میں نکاح نہیں ہوگا اتنا زنا زیادہ ہوگا، اور جتنا نکاح کو فروغ دیا جائے گا، نکاح کی سنت کو زندہ کیا جائے گا، اتنا زنا سماج میں کم ہو جائے گا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو فروغ دو، نکاح کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر نکاح کے رہنے کو پسند نہیں فرمایا۔ ایک صحابی تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے نکاح کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں کیا۔ کیا تمہارے پاس کوئی مومنہ اچھی باندی موجود ہے جس سے تم اپنی یہ ضرورت پوری کر سکو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس اتنا مال ہے کہ مہر دے کر کسی عورت سے نکاح کرو اور اس عورت کا خرچہ اٹھا لیا کرو؟ انہوں نے کہا ہاں اتنا مال تو ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تو تم شیطان کے بھائی ہو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بدترین مرد وہ ہیں جو قدرت نکاح پر استطاعت اور قدرت رکھتے ہیں، اتنی کیپیسٹی رکھتے ہیں کہ وہ نکاح کر سکے اور نکاح نہ کرے، تو وہ تمہارے سماج کے سب سے بدترین مرد ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے مردوں میں خبیث ترین مردے وہ ہیں جو بغیر نکاح کے مر جائیں، یعنی جن کو نکاح کا موقع ملا، جن میں کیپیسٹی تھی، چاہتے تو کر سکتے تھے نکاح، نکاح نہیں کیا اور اسی حالت میں مر گئے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بدترین مردے ہیں۔ تو کتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکاح نہ کرنے پر خفا ہے، اور نکاح کرنا اور نکاح کے بعد پھر اولاد کا پیدا کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے والی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تزوجوا الولود الودود فانی مکاثر بکم الامم، کہ تم ایسی بیویوں سے، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جو زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہوں۔ اب یہ کیسے معلوم ہوگا کہ لڑکی زیادہ بچے جننے والی ہے؟ ماں اور خالاؤں کو دیکھ لیا جائے گا تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس خاندان میں بچے اور بچیاں اولاد زیادہ ہوتی ہیں، تو تم زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی لڑکیوں سے نکاح کرو، فإنی مکاثر بکم الامم، کل قیامت کے دن میری امت کے افراد بہت زیادہ ہوں گے اور میں دوسری امتوں کے مقابلے میں میرے پیروکار اور افراد کے زیادہ ہونے پر فخر کروں گا، تو میں جس چیز پر فخر کروں گا اس پر تمہارا حصہ لگ جائے گا۔ گویا ہمارا نکاح کرنا اور نکاح کے بعد اولاد پیدا کرنا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی اور آپ کو راضی کرنے کا سبب ہے، اور ایک مومن کے لیے
جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سے بڑھ کر کیا خوشی ہو سکتی ہے؟ پھر یہ کہ نکاح کے بعد جو اولاد ہوتی ہے وہ اولاد آدمی کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے مگر تین چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے۔ ایک وہ صدقہ جاریہ جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہو، یعنی اس نے کہیں قرآن مسجد میں رکھ دیا، کسی جگہ کنواں کھدوا دیا، کہیں کسی مسجد میں پیسے لگا دیے، کہیں پیاسوں کو پلانے کے لیے پانی کا انتظام کر دیا، کسی جگہ مسافر خانہ بنوا دیا، کوئی ایسا کام کیا جس کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اور دوسرا جس کا ثواب مردے کو ملتا رہتا ہے وہ یہ ہے کہ ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہیں۔ اور تیسرا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علم جس سے لوگ نفع اٹھاتے ہیں۔ تو اولاد نکاح کے بعد وجود میں آتی ہیں اور اولاد ماں باپ کے لیے آئندہ صدقہ جاریہ بنتی ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح انبیاء کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح تین چیزیں انبیاء کی سنت اور فطرت میں سے بتائی گئی ہے، اس میں سے ایک نکاح کرنا ہے۔ اس لیے نکاح کو اپنے سماج اور سوسائٹی میں برائیوں کو ختم کرنے کے لیے بہت زیادہ فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے یہاں المیہ یہ ہے، مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ نکاح کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ زنا کرنا سماج میں آسان ہو گیا، اور یہ بھی اللہ کا عجیب دستور ہے۔ نکاح مشکل ہوگا تو زنا آسان ہوگا، نکاح آسان ہوگا تو زنا مشکل ہو جائے گا۔ نکاح کے لیے، شادی کے لیے، آج ایک نارمل نوجوان سے پوچھے کہ شادی کا، ابھی تو میں جاب پر ہوں، ابھی تو مجھے یہ کرنا، ابھی تو وہ کرنا، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ شادی سے پہلے کے 5 دن کی فلانی رسم پوری کروں، فلانی رسم پوری کروں، پھر شادی کے بعد ولیمہ، ولیمے کے بعد وہ شادی کے دن دوستوں کو کھلانا پلانا۔ نکاح کے لیے کوئی بھی دعوت فرض اور واجب نہیں ہے۔ نکاح میں سوائے مہر کے کسی چیز پر خرچہ نہیں ہے۔ ولیمہ بھی سنت ہے، فرض اور واجب نہیں ہے۔ اور سنت ولیمے کا مطلب ہے بکرا کاٹ کے پورے گاؤں کو کھلانا نہیں۔ اگر اس طرح ولیمہ کر لیا کہ 4 پڑوسی یا 8 رشتہ داروں کو بلا کر کھلایا تو بھی سنت ادا ہو جاتی ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ولیمہ تو ایسا ہوا، آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ جس کے پاس جو چیزیں بولے آؤ، سب اپنا اپنے توشے میں سے کوئی کچھ کھجور لایا، کسی کے پاس کچھ سوکھی چیز تھی، دسترخوان پر ڈالا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو گلی میں باہر ادھر ادھر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بلا لاؤ۔ وہ سب آ گئے، کہا کھاؤ، یہ تمہاری امی جان کا ولیمہ ہے۔ ہو گیا ولیمہ۔ تو ولیمہ پورے گاؤں کا کرنا یا عالی شان کرنا یہ بھی کوئی ضروری، ویسے بھی ولیمہ سنت ہے، اور پھر یہ ہے کہ ولیمے میں اتنا اہتمام کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، یہ سنت ادناسی دعوت سے بھی ادا ہو جاتی ہے۔ تو نکاح میں اصل مہر کے سوا کوئی دوسرا خرچہ شریعت نے واجب نہیں کیا۔ اور یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اگر کوئی آدمی اس طرح نکاح کرتا ہے کہ میں مہر نہیں دوں گا، تو بھی شریعت کے یہاں نکاح ہو جاتا ہے۔ وہ بعد میں مہر دینا ضروری ہے لیکن نکاح ایک درجے میں ہو جاتا ہے۔ تو نکاح کو شریعت نے کتنا آسان بنا کے رکھا، اور ہم نے اس میں رسمیں رواج اور سب ڈال کر معاشرے اور سماج میں ناک کٹ جانے کی بات کر کر کے ہم نے اس کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ ہمارے سماج میں زنا کرنا آسان ہو گیا اور نکاح کرنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے نکاح کو فروغ دینا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، لہذا جن کا نکاح نہیں ہوا ابھی وہ آدھے ایمان والے ہیں۔ اپنے نکاح، اپنے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے نکاح کرنا چاہیے۔ اور کیوں ایسا فرمایا آدھا ایمان ہے؟ کیونکہ بہت سے شریعت کے احکام وہ ہیں جس پر ایک نکاح والا ہی عمل کر سکتا ہے۔ جیسے بیوی کے تعلق سے جتنے احکام ہیں وہ وہی عمل کر سکتا ہے جس کی بیوی ہوگی، جس کی بیوی نہیں ہے وہ عمل کیسے کرے گا؟ تو شریعت کے ان احکام پر عمل نہیں کر سکتا ہے تو ایمان آدھا ہے۔ ایمان، نکاح کے بعد اولاد ہوتی ہے، اولاد کے بہت سارے حقوق باپ کے ذمہ ہوتے ہیں، باپ کے بہت سارے حقوق اولاد کے ذمہ ہوتے ہیں۔ ایک بندہ نکاح ہی نہیں کرے گا تو ماں باپ کے حقوق اور اولاد کے حقوق ایک دوسرے پر کیسے آئیں گے؟
تو بہت سارے شریعت کے احکام وہ ہیں جو نکاح کے بعد والی زندگی میں انسان پر لازم ہوتے ہیں۔ نکاح سے پہلے اپنا پیٹ پالنا ہے، نکاح کے بعد بیوی بچوں کا پیٹ پالنا ہے، ان کے لیے کمانے جانا ہے۔ تو نکاح کی برکت سے شریعت کے بہت سارے الگ الگ احکام پر عمل کرنے کا آدمی کو موقع مل جاتا ہے۔ اس سے پہلے والی مجلس میں آیا کہ بعض سلف زندگی بھر اس کی تمنا کرتے رہے کہ ہم کو اس آیت پر عمل کرنے کا موقع مل جائے کہ ہم کسی کے گھر جائیں، پہلی بار دروازہ کھٹکھٹائیں، دروازہ نہ کھلے، پھر دوسری بار کھٹکھٹاوے نہ کھلے، پھر تیسری بار کھٹکھٹاوے نہ کھلے تو ہم واپس ہو جاوے، یا اندر سے آواز آوے کہ ابھی ہم ملنا نہیں چاہتے تو ہم، چونکہ قرآن نے کہا تھا کہ اگر کوئی اجازت نہ دے تو آپ اس کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس پر عمل کرنے کا موقع ملے، زندگی بھر وہ حسرت کرتے رہے، عمل کرنے کا موقع نہیں ملا، تو نکاح کے ذریعے سے تو شریعت کے بہت سارے احکام پر عمل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آدھا ایمان قرار دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تین کاموں میں تاخیر مت کرو، تین کاموں میں دیری مت کرو۔ ایک، جب فرض نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں تاخیر اور دیری مت کرو، اس کو ادا کر لو فوراً۔ دوسرا، جب کسی کی وفات ہو جائے تو اس کے جنازے میں تاخیر مت کرو۔ اور تیسرا، جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح میں تاخیر مت کرو۔ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے اس قسم کے اشارے دیے ہیں کہ بچے اور بچیوں کے بالغ ہونے کے بعد ان کا بغیر نکاح کے رہنا شریعت کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اور اسلام سے پہلے بعض مذاہب میں ایسی چیزیں تھی کہ بعض لوگ ایسا سوچتے تھے کہ اللہ کی عبادت وہ بغیر نکاح کی ہو سکتی ہے، یعنی عورتوں بیوی بچوں سے کٹ کر پہاڑوں کی غاروں میں، آج بھی ہمارے ملک میں بھی آپ دیکھو وہی سسٹم چلا، وہ جب تک نکاح چھوڑیں گے نہیں، عورت کو چھوڑیں گے نہیں، تب تک وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یوگی جوگی اور پتہ نہیں یہ بن ہی نہیں سکتا ہے آدمی۔ ایسا عیسائیوں اور یہودیوں کے یہاں بھی یہ تصور تھا، وہ غاروں اور پہاڑوں میں جا کر لمبے لمبے مراقبے کرتے تھے، بیوی بچوں سے دور رہتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ جب تک ان سے دور نہیں ہوں گے اللہ سے رشتہ نہیں بنے گا۔ تو اسلام میں اس کو کہتے ہیں رہبانیت، تجرد پسندی، الگ زندگی اختیار کرنا، سماج سوسائٹی سے کٹ کر رہنا، شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ ایک مرتبہ دو تین صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات معلوم کرنے کے لیے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جو امت کی مائیں ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا معمول ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ آتے ہیں گھر میں سلام کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وضو کرتے ہیں، یہ سنت ادا کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر رات کے آخری پہر میں اٹھ کر لمبی تہجد پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ ان کو ایسا لگا کہ یہ تو نارمل لائف ہے، کچھ خاص عبادتیں نہیں۔ تو انہوں نے آپس میں یہ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، اولین اور آخرین کا آپ کو علم دیا گیا، آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی عبادت کرنے کی؟ آپ کو تو اللہ نے ایسے ہی نبی بنا کر بھیجا۔ ہاں ہم کو ضرورت ہے۔ تو پھر اس میں سے ایک نے یہ کہا، قسم کھائی کہ میں کبھی بھی رات کو سوؤں گا نہیں، زندگی بھر رات کو ہمیشہ، یعنی کبھی بھی سوؤں گا نہیں، میں اپنی زندگی جاگ کر اللہ کی عبادت میں گزاروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں کبھی کھاؤں گا نہیں، یعنی کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کوئی دن بھی میرا روزے سے ناغا نہیں جائے گا۔ اور پھر تیسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، پوری زندگی بغیر نکاح کے گزار دوں گا۔ یہ تین تو اپنا اپنا ارادہ کر کے چلے گئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، ازواج مطہرات میں سے کسی نے کہا، یا رسول اللہ، عثمان ابن مظعون اور ایسے ایسے صحابی آئے تھے اور انہوں نے یہ ارادے کیے اور ایسا ایسا پوچھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا کہ دیکھو، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ علم رکھنے والا، سب سے زیادہ تقویٰ رکھنے والا ہوں، لیکن میں سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، میں کھاتا بھی ہوں
ہوں اور روزہ بھی رکھتا ہوں، وَأَنَا أَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ اگر نکاح نہ کرنا کوئی پسندیدہ چیز ہوتی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ آپ نے تو نہ صرف ایک بلکہ متعدد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائے، کئی نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ معلوم یہ ہوا کہ نکاح نہ کرنا شریعت کی نظر میں کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی نفل پڑھے اور دوسرا آدمی نکاح کرے تو نکاح کرنا افضل ہے۔ بلکہ فقہا نے، مفتیان نے تو یہاں تک فرمایا، ایک جگہ مجلس نکاح لگی ہے، یعنی نکاح ہو رہا ہے، وہاں امام صاحب وہ نکاح پڑھانے والا قاضی خطبہ پڑھ رہا ہے اور دوسرا آدمی مسجد کے اوٹلے پر بیٹھا ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ نکاح میں شریک ہوں یا 2 رکعت نفل پڑھوں؟ اگر وہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بجائے نکاح میں شریک ہوتا ہے تو نکاح اس کا نکاح نہیں ہے، دوسرے کا ہو رہا ہے۔ دوسرے کے خطبہ نکاح میں شریک ہونا 2 رکعت نفل پڑھنے سے افضل اور بہتر ہے۔ دوسرے کے نکاح کی بات ہو رہی تو اپنے نکاح کرنا کتنی افضل ترین عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکیلے کی سنت نہیں ہے، تمام انبیاء کی یہ سنت رہی ہے۔ اس لیے سماج میں، معاشرے میں نکاح کو خوب فروغ دینا چاہیے۔ نکاح کوئی ایک بندہ بھی سماج میں ایسا نہ ہو جو بالغ ہو گیا ہو اور ضرورت کا سامان جس کے پاس موجود ہو۔ آگے والی آیت میں ضرورت کے سامان پر ہم بات کریں گے۔ آج کل نکاح کے نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بچے یوں کہتے ہیں یا والیان یوں کہتے ہیں کہ پہلے وہ اپنے پیروں پر تو کھڑا ہو جائے۔ تو جی آج تک کس کے پیروں پہ کھڑا تھا؟ اپنے ہی پیروں پہ کھڑا ہے وہ۔ اور وہ رہ گئی بات یہ کہ وہ کمانے لگ جائے، جاب ہو جائے، یعنی جیسے ہمارے مدرسوں کے سلسلے میں تو ایک عجیب بات یہ ہو جاتی ہے کہ کہیں پڑھانے جاتے ہیں تو وہاں مسجد میں ٹرسٹیان انٹرویو لیتے ہیں، چونکہ بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے تو وہ یوں کہتے ہیں کہ نکاح ہوا ہے؟ کہا نہیں ہے۔ تو کہا ہمارے یہاں جگہ نہیں ہے۔ جب نکاح کے لیے جاتے ہیں کہا کوئی جاب ہے تمہارے پاس؟ نہیں ہے تو ہمارے یہاں گنجائش نہیں۔ یعنی ادھر والے کہتے ہیں کہ وہ شرط پوری کرو، ادھر والے کہتے ہیں کہ یہ شرط پوری کرو۔ تو یہ جو سسٹم ہے کہ جب تک بندہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوگا تب تک اس کا نکاح نہیں۔ نکاح کی برکت سے تو اللہ تعالیٰ مال دیں گے۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ وہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم محتاج ہو، فقیر ہو تو اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے تمہیں مالدار بنا دیں گے۔ اور صحابہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کون سی مال کی ریل پیل تھی؟ آپ کے یہاں تو ایسا ہوتا تھا کہ 2 مہینے تک گھر میں چولہے نہیں جلتے تھے، کھجور اور پانی پر گزارا کیا جاتا تھا، پھر بھی آپ نے نکاح فرمائے نہیں فرمائے؟ صحابہ کے مجمع میں غریب ترین آدمی کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ایک صاحب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہا اللہ کے رسول مجھے کچھ دے دیجئے، میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ سوال کیا انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ تو ہوگا تمہارے گھر میں؟ کہا نہیں کچھ نہیں۔ ارے کچھ تو ہوگا، جاؤ دیکھو۔ پھر وہ گئے، گھر میں صرف ایک پیالہ نکلا پورے گھر میں، کھانے پینے کی چیز نہیں، بستر نہیں، تکیہ نہیں، ایک پیالہ صرف ان کے پاس نکلا، وہ لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون خریدے گا مجھ سے یہ پیالہ؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں 1 درہم میں خریدوں گا۔ نہ، اور بولو بھائی، نیلامی کی آپ نے، اور بولو۔ ایک صحابی نے کہا میں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ کہا لو سودا منظور ہے۔ ان کو پیالہ دے دیا، 2 درہم دیے اور ان کو دیا، کہا کہ جب 1 درہم سے نکاح کرو اور 1 درہم سے بازار سے کلہاڑی کے آگے کا جو لوہے کا پھل ہوتا ہے وہ خرید کر لیا۔ تو 1 درہم سے انہوں نے نکاح کیا اور دوسرے سے وہ کلہاڑی کا جو پھل ہوتا ہے وہ لے کر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں سے لکڑی منگوائی اور وہ کلہاڑی کے پھل کے اندر ڈالی، کہا جنگل میں جاؤ لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچو اور اپنی زندگی گزارو۔ چند ہفتوں کے بعد وہ صحابی واپس آئے اور اب ان کے جسم پر مالداری کے اچھے خاصے خوشحال ہونے کے اثرات ظاہر ہوئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زندگی کے مقابلے میں یہ والی زندگی بہتر ہے۔ اور ظاہر ہے آپ کے گھر میں ہم سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو گھر میں پہلے ایک بندہ تھا تو ایک بندے کی روزی آتی تھی، اب وہ بندہ بندی لے آئے گا تو بندی کی بھی تو روزی آئے گی نا گھر پہ۔
اور پھر اس بندے اور بندی کے ملنے سے اولاد پیدا ہوگی تو اولاد بھی تو اپنی روزی لے، آپ کے جیب میں سے تھوڑی کھائیں گے وہ ہر آدمی تقدیر کی تختی کوری لے کے نہیں آتا، جیسے اس مدرسہ بچہ جو ہے وہ مدرسے میں تختی کوری لے کر آتا ہے۔ تقدیر کی تختی ہر آدمی لکھی ہوئی لے کے آتا ہے، ہر ایک کی روزی کتنی ہے وہ لکھا ہوتا ہے۔ ایک دانہ بھی اگر باقی ہے تو دنیا میں انسان مر نہیں سکتا ہے جب تک کہ وہ دانہ نہ کھا لے۔ جیسے موت سے بھاگ نہیں سکتا، ویسے روزی کے دانے سے بھاگ نہیں سکتا آدمی۔ تو جو جس عورت کے ساتھ، جس لڑکی کے ساتھ نکاح کریں گے وہ اپنی روزی خود لائے گی، آپ کو اپنی جیب سے نہیں دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یقولوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ اگر تم محتاج ہوں گے، اگر تم غریب ہوگے تو اللہ اپنے فضل سے تمہیں نکاح کی برکت سے مالدار کر دے گا۔ اسی لیے بعض صحابہ نے تو یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر تم اپنا کام کرو یعنی نکاح کرو، وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے یعنی تم کو مالدار بنائیں گے۔ اب ہمارے یہاں سوچ الٹی ہے کہ پہلے مالدار بنیں گے پھر نکاح کریں گے، اس چکر میں عمریں جو ہے وہ بہت زیادہ نکل جاتی ہے، اور پختہ عمر ہو جانے کے بعد 30-35 سال کی عمر میں، 40 سال کی عمر میں بچیوں کے ساتھ نکاح، اور وہ بچیاں نہیں رہتی ہیں، وہ عورتیں ہو جاتی ہیں، اور ان کے ساتھ اس موسم میں، اس وقت میں، اس عمر میں نکاح کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مالدار ہونے کا شارٹ کٹ راستہ اگر چاہتے ہو، آسان نسخہ مالدار ہونے کا چاہتے ہو تو نکاح کر لو۔ متعدد صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال چاہتے ہو تو نکاح کرو۔ کہاں سے مال آئے گا؟ جہیز سے نہیں۔ ہم ایسے انٹرنیشنل فقیر نہیں بنیں گے کہ لڑکی سے جہیز مانگیں گے، لڑکی کے باپ سے جہیز مانگے۔ اللہ عطا فرمائیں گے۔ جو آدمی اپنی عزت اور عفت کی حفاظت کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ غیب سے اس کے مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ جتنے بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ خود اس فلسفے کو سوچ سکتے ہیں۔ پہلے جب ہماری شادی نہیں ہوئی تھی تو ہم 3500 روپے تنخواہ پہ کام کرتے تھے، کوئی 3000 پہ کام کرتا تھا، کوئی 2500 پہ، کسی کی ماہانہ آمدنی، منتھلی انکم کسی کی 2000-1000 روپیہ تھا، اور آرام سے گھر چل جاتا تھا، کڑی کھچڑی کھا کے بندہ سکون سے رہتا تھا۔ پھر بیوی گھر پہ آئی تو اللہ نے گھر میں انکم کا نظام بڑھایا۔ اب بجائے 1000 گھر پہ آنے کے، 2000 گھر پہ آنے کے 5000 آنے لگے، کیونکہ بیوی کا خرچہ ہے۔ تو مرد نے بھی محنت بڑھائی، اللہ کی طرف سے بھی اس کی محنت کے مطابق اس کو وسعت اور کشائش دی گئی، اللہ نے فراخی عطا فرمائی، اس کا مال بڑھا۔ پھر اولاد ہوئی تو پھر اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے اور مال میں کشائش اور برکت عطا فرمائی، پھر 2 بچے ہوئے، پھر 3 ہوئے، جو بچے بڑھتے گئے اللہ کی طرف سے وسعت۔ کبھی کبھی میاں بیوی بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ وہ زمانہ کتنا اچھا تھا، 1000 میں اپنا گھر چل جاتا تھا، وہ اسی لیے چل جاتا تھا کہ ہم 2 ہی تھے، اور اب اس لیے نہیں چلتا ہے، اب 10,000 میں نہیں چلتا ہے کیونکہ امت بڑھ گئی، گھر میں افراد زیادہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ جو کنبا بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ روزی بھی عطا فرماتا ہے۔ بلکہ کبھی ایسا ہوتا ہے مرد کے مقابلے میں بیوی زیادہ نیک ہوتی ہے، بھلے سے غریب گھرانے کی، اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی کبھی تمہارے یہاں تم میں جو کمزور لوگ ہیں ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزی عطا فرماتے ہیں۔ نہیں، شوہر بیوی سے نکاح کرتا ہے، نکاح کرنے کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے لیے کما کر لاتا ہوں اور اس کا پیٹ بھرتا ہوں، اور اللہ کے یہاں نظام یہ ہے کہ یہ نیک اور صالحہ ہے، اس کی برکت سے اللہ جب تم بازار میں جاتے ہو تو تم کو برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو نکاح بہت اہم ترین سنت ہے، اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ جو سب، اور نکاح میں تاخیر کی بہت ایک وجہ تو یہ ہے کہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ مرد جب تک اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو تب تک نکاح نہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں دونوں میں، بچوں اور بچیوں میں ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ہے، جلدی سے رشتے قبول نہیں کرتے ہیں، رشتوں میں شرائط ہوتے ہیں، اور میں نے شاید اس سے پہلے بھی کہا کہ وہ ایسی شرائط ہوتی ہیں جن کا اس دنیا میں پورا ہونا ممکن نہیں ہے۔ جیسے ان کو مالدار ایسی چاہیے جیسے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور حسین و جمیل ایسی جیسے زلیخا ہو، اور اخلاق میں حضرت عائشہ جیسی ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا شرائط ہوتے ہیں۔ ایک صاحب نے پھر یہ شرائط کی وجہ سے
ویسی لڑکی نہیں ملتی جیسا وہ ڈھونڈتے ہیں، چونکہ یہ دنیا ہے۔ تو پھر وہ عمر زیادہ ہو جاتی ہے، 25 سے گزر کے 30 کے پٹیے میں آ جاتا ہے، پھر 35، پھر تو لوگ کہتے ہیں 40 کے پٹیے میں اب بھائی کسی بیوہ سے نکاح کر لو، کسی مطلقہ سے کر لو، اور وہ بھی تیار ہو جاتا ہے کہ مطلقہ ہی صحیح۔ تو پہلے ہی دن طلاق بیوہ عورت سے نکاح کرنے کے بجائے پہلے دن کنواری عورت سے نکاح ہو رہا تھا، کیوں نہیں کیا تھا؟ اس وقت کیوں شرطیں لگائی تھی؟ ایک صاحب نے اپنی ڈائری میں 40 شرطیں لکھی کہ 40 شرطیں ہوں، یہ شرط، یہ خوبی لڑکی میں عورت میں پائی جانی چاہیے۔ پھر ڈھونڈتے رہے تو وہ پاسبل نہیں ہے، ملتی نہیں تھی، تو روز ایک ایک شرط کاٹتے تھے کہ چلو یہ کاٹ دیتے۔ آخر میں صرف 40ویں شرط بچی، وہ یہ تھی کہ عورت ہو، بس عورت ہونی چاہیے، کیسی بھی ہو وہ قبول ہے۔ پھر یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ ہم اپنے پیر پہ کھڑے ہو جائیں گے، تو ہم اپنے دماغ میں اپنا ایک اسٹیٹس سوچتے ہیں کہ جہاں تک وہاں تک نہیں پہنچوں گا تب تک نکاح نہیں کروں گا۔ آپ اسٹیٹس بھی اپنا طے کرتے ہیں، اپنے سے کم خاندان میں، غریب خاندان والی لڑکی سے، اپنے سے کم معیار والی لڑکی سے نکاح کروں تو ہو جائے گا نکاح، اس کے اتنے چونسلے نہیں ہوں گے۔ کیوں آپ ایسی لڑکی سوچ رہے ہیں جو بڑے مالدار بڑے گھرانے کی ہو؟ ویسے بھی مرد اور عورت میں جن باتوں میں فرق ہونا چاہیے، اونچ نیچ ہونا، جیسے عورت مرد کے مقابلے میں خوبصورت ہونی چاہیے، ویسے مرد عورت کے مقابلے میں مالدار ہونا چاہیے۔ عورت کم مال والی یعنی ایسے گھرانے سے لانی چاہیے جو زیادہ مالدار نہ ہو، کیونکہ عورت ایسے گھرانے کی ہوگی جو زیادہ مالدار ہے، بینک بیلنس زیادہ ہے، سونا زیادہ لے کر آئی ہے، تو آپ کا سونا حرام کر دے گی، وہ آپ کی زندگی اجیرن کر دے گی۔ تو عورت مرد کے مقابلے میں عمر میں بھی تھوڑی سی کم ہوتی ہے، مال میں بھی کم ہونی چاہیے، تو اچھی زندگی گزرتی ہے۔ اور مرد حسن میں عورت سے، خوبصورتی میں عورت سے کم ہوتا ہے۔ ایسی 4 چیزیں حضرت نے فضائل صدقات میں حضرت شیخ نے لکھی ہے کہ کن کن چیزوں میں مرد عورت سے زیادہ ہونا چاہیے اور کن چیزوں میں عورت مرد سے بڑی ہوئی ہونی چاہیے۔ تو یہ جو ہم نے پھر اسی طرح ہمارے یہاں نکاح میں تاخیر ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کو بلا وجہ بہت زیادہ اسکول کی تعلیم پڑھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جتنا ضروری ہے قانونی کاغذی کارروائی کے لیے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے پڑھا جائے، لیکن اتنی زیادہ عورتوں کو پڑھا لیا، اور مرد پڑھتے نہیں ہیں، لڑکے پڑھتے نہیں ہیں۔ ہر سال کا جو ہے وہ بورڈ کا ایگزام اور اس کا رزلٹ بتاتا ہے، عورتیں پڑھنے میں آگے ہیں، لڑکیاں پڑھنے میں آگے۔ اب وہ سب ڈگریاں بڑی بڑی لے کر اپنے گھر بیٹھی ہیں اور یہ سوچ رہی ہے جب تک ڈاکٹر کا رشتہ نہیں آئے گا ہم نہیں کریں گے، جب تک انجینئر صاحب ہمارا ہاتھ مانگنے نہیں آئیں گے نہیں کریں گے۔ اور آتا ہے ان کے گھر پہ وہ لوہے والا، وہ بڑے والا آتا ہے رشتہ مانگنے کے لیے، وہ نہ کہتی ہے۔ تو ہوتے 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 عمر ان کی 30 35 40 کے قریب پہنچ جاتی، اور پھر جب 40 سال والی 35 سال والی لڑکی کسی کے گھر میں بیاہ کر آتی ہے تو ماں باپ کے گھر میں اس نے جو طور و اطوار اور طور طریق اور عادات سیکھے تھے وہ چھوڑے گی نہیں، اب اس کی عمر پختہ ہو گئی۔ 17 سال کی لڑکی اگر آپ گھر پہ نکاح کر کے لائیں، 18 سال کی لائیں، 19 سال کی لائیں، ابھی اس کی عمر پختہ نہیں ہوئی، ساس اور خسر اور گھر کا ماحول جس ماحول میں اسے ڈھالنا چاہے گا، شوہر ڈھالنا چاہے گا، وہ ڈھل جائے گی۔ پختہ عمر کی لڑکی لائیں، پختہ عمر کی عورت لائیں، بڑی عمر ہو جانے کے بعد لائیں تو اس کی عادتیں تو پکی ہو گئی ہے، وہ اپنی عادت چھوڑے گی نہیں، پھر وہی میاں بیوی میں ساس اور بہو میں جھگڑے رہیں گے۔ یہ جھگڑے بھی اسی لیے ہوتے ہیں کہ بڑی عمر کے بعد نکاح کیا جاتا ہے۔ تو ان سب خرابیوں کا علاج یہ ہے کہ نکاح کرو، نکاح کو رواج دو، جتنا زیادہ نکاح کا رواج ہوگا اتنا زیادہ سماج میں پاکی آئے گی، پاک دامنی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خطاب کر کے صحابہ کو کہا، یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو شخص تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے، گھر بسا سکتا ہے، تو وہ چاہیے کہ نکاح کر لے، کیونکہ نکاح کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نگاہوں کی حفاظت اور شرمگاہوں کی حفاظت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ہاں اگر کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے، مثلا اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، اتنی قدرت نہیں ہے کہ وہ نکاح کر سکے، اتنا بھی مال نہیں ہے کہ وہ مہر ادا کر سکے، تو پھر تھوڑا سا کمائی کرے، محنت کرے، اور تب تک کے لیے اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کی کوشش کرے۔ اور پاک دامن رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ حدیث میں اس کو بتایا گیا کہ جو طاقت نہیں رکھتا ہے نکاح کرنے کی وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے رکھنا آدمی کی شہوت کو کم کر دیتا ہے۔
कम से कम जो है वो हफ्ते में एक बार रोजा रखे, मुसलसल न सही एक दिन छोड़कर एक दिन रखे, हफ्ते में एक बार रखे, जो मसनून रोजे हैं वो रखे, महीने के 3 दिन के रोजे रखे, किसी न किसी तरह अपनी पाक दामनी को बचाने की कोशिश करें। वरना निकाह ऐसी जरूरी चीज है, ऐसी अहम चीज है। आपको मालूम है निकाह का हुक्म क्या है? निकाह का हुक्म यह है कि अगर कोई आदमी अपने आप को गुनाहों से बचा सकता है और निकाह करने के लिए उसके पास कुदरत, इस्तिताअत, पैसे मौजूद हैं, तो उसके लिए निकाह करना मुस्तहब और सुन्नत है। लेकिन अगर कोई गुनाह से अपने आप को नहीं बचा पाता है, शहवत की जिनसानी ख्वाहिश के गुनाह उससे हो जाते हैं और वो पैसा और इस्तिताअत रखता है निकाह की, तो उसके लिए निकाह करना फर्ज है, वाजिब है। जैसे नमाज जरूरी है ना, वैसे निकाह करना जरूरी। हमारे समाज में आप देखेंगे कितने लड़के ऐसे हैं जो निकाह करने के लिए, जो निकाह करने के लिए कैपेबल है, जो कैपेसिटी शरीयत की नजर में चाहिए वो उसमें मौजूद है, वो और वो अपने आप को गुनाहों से बचा नहीं पा रहा। उसके लिए जैसे फर्ज, फजर की नमाज फर्ज हो गई है, निकाह उसके लिए फर्ज हो गया है, मगर माँ बाप निकाह नहीं करते। बेटा तैयार है तो माँ बाप तैयार नहीं है, माँ बाप तैयार है तो बेटा तैयार नहीं है। और यही वजह है कि निकाह समाज में मुश्किल और जिना आसान हो गए। और इसी का इलाज इस आयत में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वअनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। सैयदना हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि इसमें सिर्फ गुलाम बांदियों का हुक्म नहीं है, सबको अल्लाह ने हुक्म दिया है कि निकाह करो, और सबके वालियों को हुक्म दिया है कि अपने बच्चों और बच्चियों का निकाह कराओ। और इस्लाम ने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया है, अंबिया की इसे सुन्नत करार दिया गया है। और हदीस में है कि ये जो जवान कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास घर का इंतजाम नहीं हो पा रहा, आप नियत तो कीजिए निकाह करने की, उसके सिलसिले की पहल तो कीजिए। किसान अगर ये सोचे कि पानी नहीं है, वो तो किसान ये नहीं सोचता पानी नहीं, वो तो बीज लगाता है कि अल्लाह आसमान से बारिश बरसाएगा, जमीन से पानी निकलेगा, कोई इंतजाम हो जाएगा। हदीस में है कि 3 लोगों पर अल्लाह की मदद करना लाजिम है। अल्लाह ताला जरूर भी जरूर 3 लोगों की अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं। कौन से 3 लोगों की अल्लाह ताला मदद फरमाते हैं? एक तो जो जिहाद में अल्लाह को राजी करने के लिए निकला हो, अल्लाह मुजाहिद की जरूर मदद फरमाते हैं। दूसरे, अल्लाह ताला जो अपनी इफ़्फ़त और इस्मत को बचाने के लिए, अल्लाह को राजी रखने के लिए निकाह का इरादा करता है, उसके निकाह और निकाह के बाद बीवी बच्चों के खर्चे पूरे करने के लिए अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाते हैं। और तीसरा, जो मुकातब गुलाम बदले किताबत अदा करने की नियत करता है, अल्लाह उसकी मदद फरमाते हैं। आगे हम बताते हैं मुकातब गुलाम किसको कहते हैं। तो बहरहाल शरीयत ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है कि आदमी निकाह करे। हदीस में तो ये भी आया है कि अगर दीन के एतबार से और अखलाक के एतबार से कोई ऐसा रिश्ता तुम्हारे घर आ जाए जिसको तुम पसंद करते हो, और तुमने उसके बावजूद यानी दीनी एतबार से, अखलाक के एतबार से लड़का या लड़की ठीक ठाक है, रिश्ता ठुकरा दिया, अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर फितना और फसाद होगा, फिर लड़कियां भागेगी, फिर लड़के दूसरी जगह गलत निगाहें डालेंगे। हमारे यहाँ क्या होता है, अच्छा निकाह, अच्छा रिश्ता आ रहा है, सब हर एतबार से ठीक ठाक है, लेकिन लड़का या लड़की ने जिद कर रखी है कि हम तो बाहर ही जाकर निकाह करेंगे, इंडिया में नहीं करेंगे। कहाँ सिक्का लगा हुआ है कि जिंदगी बैरून मुल्क में गुजारना जरूरी है। शरीयत के फर्ज हुक्म की खिलाफ वर्जी हो रही है, और इस फर्ज हुक्म की खिलाफ वर्जी होने से समाज में बुराइयां फैल रही है, जिना फैल रहा है, मर्दों और औरतों में गलत ताल्लुकात कायम हो रहे हैं। ये और फिर एक दूसरा पहलू ये कि बेवा बेवा औरतों के निकाह को तो बहुत बड़ा ऐब समझा जाता है हमारे यहाँ, हालांकि शरीयत ने उसके मुस्तकिल निकाह की तरगीब दी है। सरपरस्तों से कहा है कि बेवा औरतों के निकाह का इंतजाम करो, वो तलाक वाली औरतों के निकाह का इंतजाम करो। तो ये सब दरवाजे बंद करेंगे तो मुआशरा पाकीज़ा बनेगा। वअन्किहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। हदीस में तो ये भी आता है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक हदीस, एक बाब कायम किया है, वो बाब है बाबु मन तलबल वलद लिल जिहाद। जो इसलिए औलाद पैदा करता है कि मेरे बच्चे बड़े होकर अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे और जिहाद करेंगे। मान लो निकाह के बाद औलाद ही नहीं हुई, अल्लाह का करना निकाह के बाद औलाद नहीं हुई,
پر اس کو اس کی اس نیت کا ثواب ملے گا، اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کسی کی اولاد ہوں اور وہ جہاد میں جائیں تو باپ کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ہم سب بھی نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارا نکاح آسان فرماویں گے، جن کا نکاح نہیں ہوا اور جن کا ہو چکا ہے وہ نیت کرے کہ ہم اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں، دین کے راستے میں، ہم جہاد کے لیے اپنی اولاد کو ضرور بھی ضرور بھیجیں گے۔ تو یہ نکاح صدقہ جاریہ ہے، اس کو ضرور کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور اس کی ترغیب دی ہے، یہ مالدار ہونے کا نسخہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی اس سے مدد ہوتی ہے۔ جو نکاح نہیں کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے، اور خود اللہ نے فرمایا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ مال کی اور پیسے کی فکر مت کرو، اگر وہ محتاج ہوگے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت وسعت والے، ہر چیز جاننے والے ہیں۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جن لوگوں کو نکاح کی طاقت نہ ہو وہ اپنے کو قابو میں رکھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے مالدار کر دے۔ یعنی وہ روزہ رکھے، پاک دامن رہنے کے لیے جو دعائیں حدیث میں آئی ہیں ان دعاؤں کا ورد کرے۔ باقاعدہ حدیث میں دعائیں آئی ہیں گناہوں سے بچنے کے لیے، اللہم حسن فرجی، اے اللہ میری شرمگاہ کو محفوظ فرما۔ حدیث میں دعا یہ ہے، اللہ مجھ کو منی کے شر سے حفاظت فرما، میں منی کے شر سے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ تو جو حدیث میں اس سلسلے کی دعائیں ہیں ان دعاؤں کا ورد رکھنا چاہیے ہر فرض نماز کے بعد۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، اور تمہاری مالکی کے غلام اور باندی میں سے جو بھی مکاتبت کرنا چاہے تو ان میں سے جن میں بھی تم کو بھلائی نظر آوے تم ان کو مکاتب بنا لو۔ مکاتب کس کو کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں جو غلام باندی ہوتے تھے ان کو، یہ اسلام سے پہلے نہیں تھا، اسلام کو اس کا کریڈٹ اسلام کو جاتا ہے۔ اسلام نے سب سے پہلے یہ حکم کیا کہ اگر کوئی غلام یوں کہتا ہے کہ میں آپ کو، آقا کو، میں آپ کو 10,000 کما کر دے دیتا ہوں، آپ مجھ کو آزاد کر دو۔ غلام کے آقا کہتا ہے 10 نہیں 20 دینا، کہا ٹھیک ہے ڈن۔ تو اب یہ لوگ لکھ لیتے ہیں، کتابت کہتے ہیں لکھنے کو، تو کہتے ہیں یہ مکاتب غلام ہے، اس کو اپنے آقا کی خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بازار میں جائے گا، مارکیٹ میں محنت کرے گا، کمائے گا اور پھر لا کر اپنے آقا کو 10,000 دے دے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ اب اس کی نسل، اب وہ اپنے نکاح بھی کر سکتا ہے، اپنا سلسلہ بھی جاری رکھ سکتا ہے، نسل بھی آگے بڑھا سکتا ہے، اب وہ بھی آزاد اور اس کی پوری نسل آزاد۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے غلام اور باندی کا سسٹم قائم، اسلام سے پہلے یہ تھا۔ اسلام نے تو آزاد کرنے کا سلسلہ قائم کیا۔ آپ دیکھیں شریعت میں جگہ جگہ الگ الگ کفارے، کوئی غلطی ہو گئی تو اس کی تلافی کیسے کرنے کا، اس کی بھرپائی کیسے کرنے کا، تو شریعت نے کہا کہ غلام آزاد کرو۔ پھر بغیر وجہ کے خالص اللہ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرو تو جنت میں اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل وعدے کیے۔ پھر مکاتب بھی غلام کو آزاد کرنے کا ایک سلسلہ ہے۔ تو اسلام نے شروعات کی غلامی کے دور کو ختم کرنے کی، ورنہ پہلے غلامی کا پوری نسلیں جو ہے وہ غلامی میں جاتی تھی۔ اسلام نے اس سسٹم کو دھیرے ختم کیا اور اس کو ترغیب دی کہ یہ نکاح اور غلام باندی والا سلسلہ ختم ہو جائے۔ بہرحال اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو غلام باندی اگر اس طرح کا تم سے سودا کرنا چاہے تو کر لو۔ مثلا آقا نے یوں کہا 1 سال میں 10,000 کما کر دے دو تو تم آزاد۔ اگر غلام نے 1 سال میں دے دیا کما کر تو وہ آزاد ہو جائے گا، نہیں دیا، غلام کمانے سے عاجز ہو گیا، نہیں لا پا رہا ہے تو وہ دوبارہ اسی طرح جیسے پہلے غلام تھا اسی طرح غلام ہو جائے گا۔ اور 1 سال سے پہلے 6 مہینے میں کما کر دے دیا تو بھی آزاد ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک غلام کا ایسا قصہ ہوا، انہوں نے اپنے آقا نے جو مدت طے کی تھی، مالکن تھی، اس نے جو مدت طے کی تھی اس سے پہلے ہی وہ کما کر لے آئے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں لوں گی، میں قسط وار لوں گی، جیسے پہلے تو نے جو ہے وہ دھیرے ہر مہینہ 1,000 وصول کروں گی، 10 مہینے تک تو میری غلامی میں رہے۔
وہ غلام گیا حضرت عمر کے پاس. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم بیت المال میں پیسے جمع کراؤ ہمارے پاس اور جاؤ تم آزاد ہے. اور اس عورت کو کہا کہ مہینے مہینے آ کر میرے پاس سے لے جائیے. تو اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جلدی آزاد کر. تو غلام باندی کو اپنے پاس رکھنے کا سسٹم شریعت میں کم ہے، زیادہ سے زیادہ آزاد کرنے کا سسٹم ہے. اور اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم ان کے ساتھ یہ ڈیل کر لو تو اس کے بعد ان کی مدد کرو. کیسے مدد کرنے کا؟ آقا یوں مدد کر سکتا ہے کہ 10,000 کہے تھے، چل 8,000 دے دے تیرے کو آزاد کر، وہ اس رقم میں اس اماؤنٹ میں کمی کر دے. دوسرے لوگ ایسے مدد کر سکتے ہیں کہ اس غلام کو للہ رقم دے. ایسے غلام کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. ویسے غلام کو جو مالدار آدمی کا غلام ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں، لیکن ایسے جس کی اپنے آقا کے ساتھ ایسی ڈیل ہوئی ہے اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. تو دوسرے لوگ پیسہ دیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بریرہ کو اسی طرح آزاد کروایا تھا. حضرت حویبت ایک صحابی ہیں، ان کے غلام تھے، صبح نام تھا اس کا، اس کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی 100 دینار کی. تو پھر انہوں نے اس میں سے 20 دینار معاف کر دیے اور کہا کہ 80 دینار دے دو تو تم آزاد ہو، اس آیت پر عمل کرتے ہوئے. تو اس طرح اپنے غلام باندی جن کے ساتھ کتابت کی ڈیل ہو ان کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہی اسی کو اللہ نے فرمایا فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا. اگر تم اس میں کوئی خیر اور بھلائی، یعنی کہ آزاد ہونے کے بعد گڑبڑ نہیں کرے گا، ڈاکے نہیں ڈال. بعض مرتبہ غلام اتنا شریر اور بدماش ہوتا ہے کہ اگر اس کو آزاد کر دو تو سارے سماج کی ناک میں دم کر دے گا. تو پھر ایسوں کو نہیں. یا اتنا کمزور اور نکما ہے کہ اگر آزاد کر دیں گے تو کسی پر بھی بوجھ بنے گا. تو اچھا ہے آقا کے پاس رہ کے کم از کم راؤس تو ہے، آقا کے کوڑے کو دیکھ کر سیدھا تو رہتا ہے. تو ایسوں کو آزاد مت کرو جو جا کر سماج پہ بوجھ بن جائے. اگر کوئی بہتری دکھتی ہے، گنجائش دکھتی ہے، کمانے کی طاقت دکھتی ہے، کماؤ ہے، نکمو نکھٹا نہیں ہے، گھر پہ پڑا رہنے والا نہیں ہے، تو پھر تم اس کے ساتھ یہ ڈیل کرو اور اس کو آزاد کرو. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ. اور جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے تم ان کو دو. دیکھو شریعت کی تعبیر بھی کتنی اچھی ہے. ایسا نہیں کہا کہ تم اپنے مال میں سے، ایسا کہا کہ جو مال اللہ نے تم کو دیا، یعنی مال تمہارا اپنا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے اور اللہ ہی فرما رہے ہیں کہ اس سے مدد کرو. وَلَا تُكْرِهُ. ایک اور حکم اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُكْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. تم اے مسلمانوں، تم دنیاوی زندگی کا سامان حاصل کرنے کے لیے تمہاری باندیوں کو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہو تو زنا کا کام کرانے پر مجبور مت کرو. یہ اس سماج میں ایسا ہوتا تھا، کچھ لوگ باندیاں رکھ، ویسے عام طور سے غلام رکھتے ہیں اس لیے تاکہ غلام گھر کے باہر کے کام کرے. اگر گھر کے کھیت کا جانور کا کوئی کام نہیں ہے تو پھر غلام کو کہتے ہیں کہ بازار میں جاؤ کماؤ اور جو کچھ نفع ملے وہ آقا کو لا کر دے دیتا ہے. بسا اوقات اس سماج میں اور باندیا گھر کے اندر کے کام کرتی، تو بسا اوقات سماج میں بعض ظالم لوگ ایسا کرتے تھے کہ ان باندیوں سے غلط کام کرواتے تھے، ان کو جو ہے وہ زنا کرواتے تھے اور اس سے جو پیسہ آتا تھا وہ خود رکھ لیتے تھے. حالانکہ زنا کا پیسہ سود کی طرح حرام ہے شریعت کی نظر میں. تو یہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، رئیس المنافقین، اس کے پاس بھی 6 لونڈیاں تھی، 6 باندیاں تھی جن سے وہ ایسا غلط کام کرواتا تھا اور اس کے پیسوں سے وہ اپنے پاس رکھ کر اپنی زندگی گزارتا تھا. یہ باندیاں مسلمان ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو نہیں آ سکتی تھی. حضرت ابوبکر سے کہا کہ زبردستی ہم سے ایسا غلط کام کرواتے ہیں اور اس کا جو پیسہ آتا ہے وہ ہمارا آقا لیتا ہے. اب تو ہم مسلمان ہو گئی، ہم اس دھندے میں اس گورکھ دھندے میں پڑنا نہیں چاہتی ہے، نکلنا چاہتی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر یہ سارا قصہ سنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مکے میں تم غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے تھے، حضرت بلال کو، فلاں کو، سب کو حضرت ابوبکر نے آزاد کیا تھا. کہ ان باندیوں کو بھی چھڑا لو، ان کے آقا سے خرید لو. حضرت ابوبکر یہ کام کرنے جا رہے تھے اور اسی دوران یہ آیت نکلی اور اللہ تعالیٰ نے سخت غصہ فرمایا کہ جو لوگ اپنی باندیوں سے اس طرح کا زبردستی کا کام کرواتے ہیں اور ان پیسوں پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اللہ نے ان کو ڈانٹ پلائی اور کہا کہ یہ درست کام نہیں ہے. اور اس میں جو اللہ نے فرمایا اگر وہ باندیا پاک دامن رہنا چاہتی ہو، یہ ایسے ہی، کیونکہ وہ واقعے میں ایسا ہی تھا کہ وہ باندیا پاک دامن رہنا چاہتی تھی. اگر بالفرض ایسا ہو کہ باندی راضی ہو تب بھی یہ کام اس سے کروانا درست نہیں ہے. اور اگر مجبوراً زبردستی کسی سے ایسا کام کروایا گیا ہے تو کام کرنے والا
اور جس نے زبردستی کیا ہے یہ دونوں گنہگار بھی ہوں گے، ان پر سزا بھی جاری ہوگی، لیکن جس بیچاری عورت پر جبر کیا گیا، ریپ کیا گیا، زبردستی اس سے یہ کام کروایا گیا، وہ اللہ کی نظر میں گنہگار نہیں ہے، اس پر زنا والی سزا جاری نہیں ہوگی۔ کتنا بڑا شریعت کا احسان ہے۔ وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو آدمی بھی ان باندیوں کو زنا پر مجبور کرے گا تو یقین رکھو کہ ان باندیوں کی مجبوری کے بعد اللہ تعالیٰ تو بڑے ہی معاف کرنے والے اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو تو معاف فرما دے گا، لیکن جن لوگوں نے ان کو مجبور کیا ہے، وہ زبردستی کرنے والے، ان کے مالک ضرور گنہگار ہوگے۔ یہ غلام بندی کا سسٹم تو ختم ہو گیا، لیکن یہ ایک بیماری ہمارے سماج میں آج بھی ہے۔ کوئی بیوہ عورت ہے، کئی مجبور ہیں، تو دوسروں کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر یہ جھوپڑ پٹی والوں علاقوں میں، اون میں اور اس طرح کے علاقوں میں بہت زیادہ یہ برائی کسی بھی طرح سود میں یا اپنے مال میں کہیں بھی پھنسا کر، پھر جب وہ قرض ادا نہیں کر پاتے ہیں، قرض چکا نہیں پاتے ہیں، تو پھر ان کو اس دھندے میں زبردستی ڈالا جاتا ہے۔ وہ عورتیں اور وہ بچیاں اس دھندے میں رہنا نہیں چاہتی ہے، لیکن ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ گنہگار نہیں ہوں گے جو لوگ ان کو اس دھندے میں زبردستی ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان سے سخت ان کی اللہ تعالیٰ پکڑ فرمائیں گے۔ آخری آیت میں اللہ نے کوئی حکم نہیں فرمایا، بس یہ فرمایا کہ اتنے سارے احکام شروع سے ہم نے آپ کو گنوائے، اتنے سارے احکام اس لیے دیے ہیں تاکہ تم اس پر عمل کرو اور سماج کو درست بناؤ، تقوی والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور پکی بات ہے کہ ہم نے تم پر کھلے کھلے احکام اور تم سے پہلے جو قوم گزر گئی ہے ان کے بعض حالات تم پر اتارے ہیں، اور یہ تقوی والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک وتعالی۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، اے اللہ ہم کو پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ صف اولیٰ میں تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ نماز چھوڑنے والے اور تیری ناراضگی، اے اللہ دن بھر تیری ناراضگی لے کر گھومنے والوں میں بننے سے اللہ ہماری بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ تیرے خلیل نے تجھ سے دعا مانگی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ ہم بھی تجھ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو نماز کا قائم کرنے والا بنا، اللہ سماج کو پاکیزہ بنا، عفت اور عصمت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری سوسائٹی میں زنا کو مشکل کر دے، نکاح کو آسان فرما دے، نکاح میں سے رسم و رواج کو ختم فرما دے۔ اے اللہ جو بے جوڑ ہیں یا اللہ جن کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں، نکاح کے سلسلے میں کوئی رکاوٹ ہے، اللہ رکاوٹوں کو دور فرما کر ان کے نکاح کی آسان سبیلیں اور آسان راستے مہیا فرما۔ اے اللہ بچوں کو صحیح بچیوں کے اور بچیوں کو صحیح بچوں کے اللہ جوڑے میسر فرما۔ اے اللہ سب کے نکاح کی صورتیں اور سبیلیں پیدا فرما، جن کے نکاح ہو چکے ہیں اور اولاد سے محروم ہیں اللہ عافیت کے ساتھ اے اللہ اولاد والی نعمت ان کو عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں پر نافرمان ہیں اے اللہ ان کی اولاد کو تو اپنا اور ان کے والدین کا مطیع اور فرما بردار بنا کر والدین کی آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اے اللہ اولاد کی تربیت کے جو حق آپ نے ہم پر ڈالے ہیں اے اللہ ان حقوق کو عافیت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ ماں باپ کو بچوں کے، بچوں کو ماں باپ کے، شوہر کو بیوی کے، بیوی کو شوہر کے، اللہ تو ہر فرد کو اپنے اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولاد کو عقائد حقہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے اللہ مالا مال فرما، علوم نافعہ کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہماری تمام جائز اور نیک مرادوں
کو پوری فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی دعائیں مانگی اور بتلائیں ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما۔ جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہیے ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ محض اپنے فضل اور کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه اجمعين.